اب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے؟ یعنی یہ مشہور کیا گیا ہے کہ جب مکہ کے اندر، عرب کے اندر، مکہ کے اندر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے اس بچی کو کر دی جاتی تھی، کھڈا کھودا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچی کو زمین میں رکھ دیتے تھے اور اوپر سے مٹی ڈالتے تھے۔ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخت دل تھے۔ کیا واقعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے؟ یہ بات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس کو جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان بچیوں سے پوچھوں گا جن کو زندہ دفن کیا گیا ہے۔ تو بچیوں کو زندہ دفن کیا جانا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ زندہ دفن کیا کرتے تھے مکہ کے لوگ، اور جو ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، یہ جو ہے جہاں جہاں لکھا ہوا ہے سیرت کی کتابوں میں یہ من گھڑت بات لکھی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ لے لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المؤمنین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی دوسرے کی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو پھر آپ اپنی بچی کو کیسے رکھ لیتے؟ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عقل کے گھوڑے بھی دوڑایا کرو تھوڑے بہت، علماء سے تحقیق کر لیا کرو کہ بھائی یہ جو واقعہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، کہیں یہ صحیح لکھا بھی ہے یا من گھڑت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ سیرت کی تمام کتابوں میں یہ جھوٹا واقعہ لکھا ہوا ہے، جہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، جہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہ من گھڑت ہے، من گھڑت ہے، من گھڑت ہے، من گھڑت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دریائے نیل میں خط ڈالنا اور اس کا روانہ ہو جانا، یعنی کہ پانی اس کا چالو ہو جانا۔ یہ بڑا مشہور ہے کہ دریائے نیل سوکھ جاتا تھا اور جب تک اس کے اندر کسی کنواری لڑکی کی بھیٹ نہ ڈالی جائے، یعنی کہ اس کو نہ ڈالا جائے تو وہ نہیں چلتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلنا چاہتا ہے تو چل پڑ، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، یہ واقعہ آپ کو حیات الصحابہ میں مل جائے گا، کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ یہ واقعہ بالکل درست ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ ضعیف۔